اللهم صل على محمد وآل محمد يا من نرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة أعتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار صلوات بر محمد و آل محمد. آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ 14 حدیث مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سنائی جائیں گی، اور کوشش یہ ہے کہ یہ وہ احادیث ہوں کہ جو غیر معروف ہوں لیکن بڑی ہی اہم، جو آپ تک معمولاً نہیں پہنچتی. میں کوشش کروں گا کہ ان چہردہ مطالب کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دوں. حضور مکرم نے تو اتنا ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور کا تو اول و آخری علی تھے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ آسانی، راحت، کامیابی، نجات، برکت، معافی، صحت، عافیت، خوشخبری، رضا، تقرب، قرابت، نصرت، فتح، توانمندی، محبت اور سروری اللہ کی جانب سے اس کے لیے ہے کہ جو علی سے محبت رکھے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں، بہت کچھ حضور مکرم نے ایک فقرے ہی میں بیان کیا. فرمایا آسانی، راحت، کامیابی، نجات، برکت، معافی، صحت، عافیت، خوشخبری، رضا، تقرب، قرابت، نصرت، فتح، توانمندی، سرور، محبت اللہ کی جانب سے اس کے لیے کہ جو علی سے محبت رکھے اور علی کی ولایت کو قبول کرے اور ان کا اتباع کرے. اس کے بعد ایک عجیب فقرہ حضور نے کہا. فرمایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں کہ جو علی سے محبت رکھے. اس سے بڑھ کر پھر فرمایا کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ میری درخواست کو قبول کر لے. اللہ، یہ ایک عجیب ہی منزل ہے، عجیب ہی کیف ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں مجھ پر واجب ہے کہ میں علی کے محب کی شفاعت کروں، اللہ پر واجب ہے کہ وہ میری درخواست کو قبول کر لے. اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور میرا سچا پیرو وہی ہے کہ جو اتباع کرے میرا، یعنی علی کی ولایت کو مانے، جو میرا اتباع کر لے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہی مجھ سے. یہ حضور مکرم نے فرمایا مولا علیہ السلام کی شان میں. ایک اور صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مؤدب کہتے ہیں عربی میں ادب سکھانے والے کو. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ میرا مؤدب ہے، اس نے براہ راست مجھے ادب سکھلایا، دنیا کا ہر ادب. میں علی کا مؤدب ہوں اور علی میری امت کے مؤدب ہیں. یہ ترتیب ہے. مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں توسل انشاءاللہ آپ تمام اپنی حاجات کے لیے اور مظلومین جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان کی فتح و نصرت کے لیے، جان و مال و ناموس کی حفاظت کے لیے سب نیتوں کو شامل کیجیے گا. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، آپ سعادت مند ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا یقیناً سعید، مکمل سعید اور حقیقی سعید وہی ہے کہ جو علی سے محبت رکھے، ان کی ظاہری حیات میں یا مرنے کے بعد. کامیابی اسی میں ہے، باقی سب وقتی ہے کھیل. جو دائمی کامیابی ہے وہ یہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یقیناً شقی، مکمل شقی اور حقیقی شقی وہی ہے کہ جو علی سے بغض رکھے، چاہے زندگی میں چاہے زندگی کے بعد. اب دنیا میں کتنا ہی کما لے، آخر میں شقاوت ہے. پھر شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو. یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله. امام حسن علیہ السلام کے توسل پہ میں حضور مکرم کا ایک ایسا فرمان پیش کرتا ہوں جس میں حضور مکرم نے پنجتن پاک میں سے ہر ایک کے لیے ایک عجیب اور ایک انتہائی عظیم اور رفع فقرہ ارشاد فرمایا. فرمایا حضور نے میرے ذریعے تمہیں اللہ نے انذار کیا ہے، یعنی مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. علی کے ذریعے ہدایت کی ہے، حسن کے ذریعے احسان کیا ہے، حسین کے ذریعے سعادت مند بنایا ہے تمہیں. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں سعادت مند بنایا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کے فضائل آگے حضور نے اور مزید بیان کیے، پھر کبھی اور صحیح حدیث کو تفصیل سے پڑھیں گے. میں تو تبرکن فقط یہ کہ کلام نورانی اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل منور ہو جائے. ایک ایک فقرہ پڑھتا ہوں یہاں پر. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا توسل ہے. حضور مکرم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بھی بشر مسلمان ہوتا، مسلمانوں نے بنایا کہ پہلا مسلمان یہ، دوسرا مسلمان یہ، کاؤنٹنگ کی بھی، اس سے پہلے کہ کوئی بھی بشر مسلمان ہوتا، ملائکہ مجھ پر اور علی پر آسمانوں میں درود بھیجا کرتے تھے. اب بنا لیجئے کسی کو بھی پہلا مسلمان. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مولا علی نے پڑھا تھا. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند اللہ. امام سید الساجدین علیہ السلام کا توسل ہے. حضور مکرم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک اور حدیث مولا علیہ السلام کی شان میں. فرمایا کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 عرشی سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھے. تو وہ جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ پہلا بشر کوئی مسلمان ہوتا تو اس سے پہلے ملائکہ ہم پر درود بھیجا کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 عرشی سال پہلے میں اور علی اللہ کے پاس نور کی صورت میں موجود رہتے تھے. یہ حضور مکرم نے فرمایا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت کا ریفرنس اہل سنت سے، ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120. تو یہ ایک مشہور اہل سنت کتاب ہے، اس سے یہ حدیث میں نے خاص طور پر آپ کے لیے پڑھی ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ باقر العلوم جو سب سے زیادہ شبیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا توسل ہے یہیں پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پیش کرتا ہوں، یہ بھی اسد الغابہ اہل سنت کتاب سے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، میرے نزدیک علی محبوب ترین اور باعزت ترین شخص ہے، اپنی زوجہ سے کہہ رہے، بس علی کے حق کو پہچان اور علی کی منزلت کا اکرام کر۔ یہ حضور مکرم نے خاص اپنی ایک زوجہ کو تنبیہ فرمائی تھی کہ علی کے حق کو پہچاننا اور علی کی منزلت کا اکرام کرنا، اس لیے کہ علی میرے نزدیک محبوب ترین ہے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 6 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548 اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مناقب ابن غزالی ایک اور اہل سنت مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 پر یہ حدیث ہے، حضور مکرم نے فرمایا، اے علی، اس امت میں اگر کوئی تجھ سے بغض رکھتے ہوئے مر جائے تو فرق نہیں پڑتا کہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، میری نگاہ میں ایکول ہے۔ یا اللہ ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا توسل باب الحوائج ہے۔ تمام حدیثیں میں اب جو پیش کر رہا ہوں تقریباً علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس حدیث کے دو بڑے لطیف مطلب ہیں۔ فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ جو سامنے کہ انشاءاللہ مولا علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے، بظاہر شاید اللہ جانتا ہے، لیکن جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کی زندگی سے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے؟ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو گیا، یعنی اگر علی بن ابی طالب السلام کا واقعاً کوئی محب ہے تو اس کی زندگی میں گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے کہ علی کی محبت ہے اور علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو فقط یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گناہ جتنے کم ہیں اس کی علی سے محبت اتنی زیادہ ہے، اس لیے کہ جتنا زیادہ مولا علیہ السلام سے محبت ہوگی اتنا یہ محبت گناہوں کو کھاتی جائے گی، یعنی رفع کرتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی، محو کرتی جائے گی۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا توسل مولا کے نام پر ایک صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضور مکرم نے معراج کے بارے میں ایک ایسا فقرہ ارشاد فرمایا، میرا دل پڑھ کے باغ باغ ہو گیا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ فرمایا کہ میں آسمان کی کسی مخلوق کے پاس سے نہیں گزرا مگر اس نے مجھ سے علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
پھر آگے فرمایا کہ میں جنت میں کسی نبی کے پاس سے نہیں گزرا مگر یہ کہ وہ علی بن ابی طالب سے ملنے کا مشتاق تھا. ہر نبی، ہر آسمان کی مخلوق انشاءاللہ جو ہمیں قبر میں زیارت نصیب ہوگی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی انشاءاللہ سے. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام تقی الجواد علیہ السلام کا توسل کے دنیاوی حاجات کے لیے جن کا توسل تاکید ہے، مؤثر ہے، مفید ہے، اس توسل کے موقع پر میں امام سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں حضور مکرم کی کہ فرمایا انہوں نے مولا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے جتنی حکمتیں خلق کی ہیں، اللہ حکیم ہے، اس نے جتنی حکمتیں خلق کی ہیں اس کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں اور ایک اللہ کی ساری مخلوقات میں تقسیم ہے. کین یو امیجن؟ میں نے مجلس پڑھتے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا 1-2 ہزار نیوٹن ہو، 2-4 ہزار آئنسٹائن ہو، 5-6 ہزار آیت اللہ سیستانی ہو، سب مل ملا کے جتنا علم بنے گا اتنا امام کا علم ہوگا؟ جتنی اللہ کی مخلوق ہے نا ان سب میں حکمت کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، جتنی آدم سے قیامت تک، اور علی کے پاس 9 حصے. نہ نہ نہ، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جو ایک حصہ ہے نا اس میں بھی علی سب سے بڑے عالم ہے. چلو بات ہی تمام ہو گئی. پھر اس کے لیے پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے لیکن میں اس وقت شاید اتنا اچھی طرح سے نہ کہہ سکوں اس لیے نہیں کہتا. چلے گلی مک گئی نا. صحیح کہہ دیا شاہ جی میں نے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث سے مولا کی جسے اس پر یقین نہ ہو بے شک وہ آئندہ یا ہمارے سامنے میری مجلس میں کم سے کم نہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں امام کی حدیث پڑھ دوں. امام نے فرمایا اے لوگوں اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت سے آزماؤ، جو علی سے محبت کرے وہ تمہاری ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ تمہاری نہیں ہے. یہ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادي النقي یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور مکرم کا فرمان، امام حسن عسکری کا توسل ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری ہتھیلی، یہ پام، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی تقسیم کرنے میں برابر ہے. یعنی جو علی سے مل گیا وہی رسول سے ملے گا، جو رسول سے ملے گا وہی علی سے ملے گا. شرط یہ ہے کہ رسول کی بھی محبت اور علی کی بھی محبت، دونوں میں سے کسی ایک کی محبت نہ ہوئی تو دونوں سے نہیں ملے گا. تو ایک واقعہ ملتا ہے، حضور کے ایک صحابی ان کا نام تھا بریدہ. وہ مولا علیہ السلام نے یمن میں بھیجا تھا 2 لشکروں کو. ایک خالد ابن ولید کی سربراہی میں تھا، اس کی بھی اپنی ایک مسلحت تھی، اور ایک مولا علی کی سربراہی میں. اور کہا تھا کہ وہاں جا کے جنگ ہو جائے تو پھر سب کے سربراہ علی ابن ابی طالب ہے، سب کے سردار علی ابن ابی طالب. وہاں پر جنگ ہوئی، عامل المومنین کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت ملا. مال غنیمت جب مولا علیہ السلام نے ڈسٹریبیوٹ کیا نا تو بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ علی نے صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اس میں سے ایک بریدہ بھی تھے، وہ آئے رسول اللہ کے پاس. 4 لوگ آئے رسول اللہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے. تو پہلا شخص آیا تو وہ جیسے شکایت کرنے کے لیے آیا تو حضور نے اسے منہ موڑ لیا. مدینہ میں پہنچے جب دوسرا شخص آیا حضور نے اس سے بھی منہ موڑ لیا. تیسرا شخص اس سے بھی منہ موڑ لیا.
बुरैदा आए। हुजूर जानते थे कि ये भी अली की शिकायत करना है, लेकिन एक खास वजह से हुजूर ने इनसे बात की। सुनिएगा क्यों। कि या रसूल अल्लाह, मैं एक शिकायत करने आया हूँ अली की, कि अली ने माल गनीमत से ही तकसीम नहीं किया, और दूसरी एक मुश्किल ये है कि मेरे दिल में कभी कभी थोड़ा सा अली से बुग़्ज़ आता रहता है। अब हो सकता है बुरैदा ने कहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये कि मैं अब तबीब से अपनी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए। जो तबीब, हुजूर के लिए मौला अली ने कहा है कि तबीबुन दव्वार, आप डॉक्टर के पास जाते अपना इलाज के लिए, हुजूर मुकर्रम वो थे, ऐसे तबीब थे कि जो खुद जाकर मरीज के पास इलाज करते थे। तो तबीबुन दव्वार हो तो अब इस बुग़्ज़ अली से बढ़ के क्या बीमारी होगी, तो उसने बयान कर दी। देखें, ये इतनी बड़ी बीमारी है बुग़्ज़ अली के नमाजों को खा जाती है। कुछ आपके वाइट ब्लड सेल्स को खा जाती है कोई बीमारी, कोई आपके रेड ब्लड सेल्स को खा जाए, कोई पता नहीं क्या खा जाए, लेकिन ये बीमारी जो है ना, इबादतों को खा जाती है। तो ये वो बीमारी है। तो कहा या रसूला, थोड़ा थोड़ा मेरे दिल में बुग़्ज़ अली होता है। तो बुरैदा कहता है कि मेरे सामने हुजूर मुकर्रम के चेहरे पर इतने सख्त नागवारी के आसार आए, और ऐसे गजब के आसार आए जो रसूल अल्लाह यहूदियों से लड़ते वक्त उनके चेहरे पर जो गजब के आसार आते थे। मैंने सोचा मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे, और हुजूर ने उस वक्त फरमाया कि मेरा हाथ और अली का हाथ तकसीम करने में बराबर है। जो अली ने तकसीम किया है वो अल्लाह के हुक्म से तकसीम किया है, मैं होता तो वही तकसीम करता जो अली ने तकसीम किया। कहा या रसूलल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दें। बुरैदा से क्यों रसूलल्लाह ने बात की थी कि उसके दिल में एक नूर था हिदायत का, बहरहाल एक इम्कान था। तो कहा या रसूलल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दें, गलती हो गई। बुरैदा कहते हैं रसूल ने मुझे जवाब नहीं दिया। कहा या रसूलल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दें। हुजूर ने फिर जवाब नहीं दिया। बुरैदा समझ गए, कहते हैं कि शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ़ी से मामला नहीं चलेगा। कहा या रसूलल्लाह, हाथ आगे बढ़ाइए, मैं दोबारा बैत करता हूँ आपके हाथ पर। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि ऐसा लगा शायद मैं दीन से निकल चुका हूँ, तो या रसूलल्लाह हाथ आगे बढ़ाइए तो मैं बैत करता हूँ। हुजूर ने भी तकल्लुफ नहीं किया, हाथ आगे बढ़ा दिया कि दोबारा बैत करो मेरे। अल्लाह अकबर। एक सलवात का हक बनता था यहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। फरमाया, तो हुजूर ने फरमाया मेरी हथेली और अली की हथेली अदल में बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हुजूर के दस्ते मुबारक से और मौला अली के दस्ते मुबारक से बेपनाह अता फरमाए इंशाअल्लाह से, दुनिया में आखिरत में इंशाअल्लाह से। या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहा ज़कीयुल अस्करी या इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। मैंने 13 हदीसें आपकी खिदमत में मौला अली इस्लाम के फ़ज़ाइल की पेश की। अब एक हदीस पेश कर रहा हूँ मौला अली इस्लाम की, जो हमारी ज़िंदगी के हर अमल पर मुहित है। अगर ये एक हदीस पर अमल हो जाए तो यकीन फरमाइएगा कि ऐसा तज़किया नफ्स हासिल होगा कि इससे बेहतर मुमकिन नहीं है। मौला अली इस्लाम ने फरमाया अपने शियों के लिए, फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में दो चीज़ों का खौफ है, यानी शायद इसमें कहीं तुम मुब्तला नहीं हो जाओ, तो ख्याल करना। जैसे कि एक टीचर है, वो इम्तिहान से पहले कह रहा था, देखो मुझे ये खौफ है तुम लोग ये जना, मुझे लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे ये मसला, या ये प्रॉब्लम तुम हल नहीं कर पाओगे, जवाब गलत नहीं दे देना, इसको याद करके आना। तो मौला अली इस्लाम कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में दो चीज़ों का खौफ है, इसका ख्याल रखना। एक है लंबी आरजुएं, बहुत लंबी लंबी आरजुएं, और दूसरा ख्वाहिशात नफ्स। मुझे इन दो चीज़ों का खौफ है तुम्हारे बारे में। उसके बाद मौला अली ने जानते हैं क्या कहा? कहा लंबी आरजुओं का नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हें आखिरत को भुला देंगी। और यकीन फरमाइएगा, आप बैठ जाइए ऐसे लोगों के साथ कि जिनके पास लंबी लंबी प्लानिंग्स होती हैं आगे की, सिर्फ दुनिया का जो सोचते हैं, इसके अलावा तो आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट उनके साथ बात करें, आपको लगेगा कि यार इसकी जिंदगी में बस ऐसा लगता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, माल, दौलत, मसलन शोहरत, मसलन लज्जत, इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। ये तो शुक्र है फर्श अदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हमें जोड़ देता है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वरना तो पता नहीं कहाँ गर्क होते हैं। कि लंबी आरजुएं रखोगे बहुत ज्यादा, यानी जिसकी तमा और हसरत कभी खत्म ही नहीं होती, तो क्या तुम्हें आखिरत को बुला देगी, और ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो तुम्हें हक के रास्ते पर चलने से रोक देंगे। जो ख्वाहिशात का असीर होता है वो हक पे नहीं चल सकता, हक बात बोल नहीं सकता, जबान रोकती है उसकी। हक बात के लिए स्टैंड नहीं ले सकता हक के रास्ते पर कई मरतबा, इसलिए कि ख्वाहिशात नफ्स का असीर हो चुका होता है। ठीक है? तो मौला ने कहा मुझे इन दो चीज़ों का डर है,
اس کا خیال رکھنا. تو یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیے گا. مجھے اس ہوتا ہے نا کہ جو ایک ایسا گرداب ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے، بھور. مجھے اس میں نہیں پھنسنا، لمبی آرزوؤں میں اور نفس کی خواہشات کی پیروی میں. اس سے مجھے بچ بچ کے چلنا ہے، پھر حلال کمائیے بس. یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا علی علیہ السلام کی عظمتوں پر ایک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا أبا عبد الله المظلوم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.